السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل القرآن اسٹوڈیو میں۔ قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ واقعہ فیل کیا ہے۔ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ قصہ یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی مقرر تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ اس سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس پرتکلف کعبے کا طواف کریں۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنوایا۔ عرب کے اندر جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس مصنوعی کعبے کے اندر پاخانہ کر کے آ گیا۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے کسی نوجوان نے اس کے آس پاس آگ جلائی ہوئی تھی، وہ ہوا میں اڑ کر اس گرجا کے اندر جا لگی اور وہ گرجا سارا کا سارا جل گیا۔ اب ابرہہ نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے ہی سانس لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی ارادے سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تہ تیغ کرتے ہوئے وہ لشکر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر ابرہہ کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی، عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا کہ مکہ کو خالی کر دو، اور عبد المطلب چند آدمیوں کے ساتھ کعبے کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ سب نے گڑ گڑا کر دعا کی۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ادھر ابرہہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے نکلا۔ ایک دم خدا کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، جن میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو ایک دم لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتیں اور نیچے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح ابرہہ کے ناپاک ارادے اور اس کا سارا لشکر وہیں نیست و نابود ہو گیا، اور ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ اس کے بدن پر چیچک کے دانے ظاہر ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ اس کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کر گر گیا۔ آخر میں اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر آیا، وہ بری موت مر گیا۔ ان سب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک سیلاب بھیجا جو ان کی لاشوں کو بہا کر لے گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ناپاک ارادوں اور اس کی گندی سوچ کو ختم کیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اب ملتے ہیں اگلی قسط کے اندر۔ وما توفیقی الا باللہ۔